وسلم سنت ابیکم ابراہیم۔ ہم اللہ کریم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا، اور پھر ہم اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے ہمیں امت محمدیہ سے پیدا کیا، اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے، اور یہ دن یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم الشان واقعہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر فرمانے لگے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تیرا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا بیٹا ہاں کرے گا تو ہاں ہے، نہ کرے گا تو نہ ہے، یہ مطلب نہیں تھا۔ بیٹے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ میرے بیٹے کی جائیں ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں۔ تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ آج کے دن ہمارا حال یہ ہے، بزرگوار بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ہم سے 500 روپے کا سوال کر لے، 1000 روپے کا سوال کر لے تو ہمارے ماتھے پہ شکن پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنی جیب سے 1000 روپیہ نکالنے کے لیے 1000 بار سوچتے ہیں۔ کہیں ہم شہر میں رہتے ہوں اور والدین گاؤں میں رہتے ہوں، اور بوڑھا باپ ملنے کے لیے اگر شہر بیٹے کو آ جائے تو بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو کے کہتا ہے باپ آیا ہے پیسے مانگنے کے لیے آیا ہوگا، یہ گاؤں سے میرا باپ آیا ہے، میری ماں آئی ہے پیسے کے لیے آئی ہوگی۔ آج کی اولاد سے اگر والدین پیسہ مانگ لے تو جان نکلتی ہے، لیکن قربان جاؤں اس دور کے باپ نے اپنے بیٹے سے پیسہ نہیں مانگا، جان مانگی ہے، میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنی محبت اور پیار کے ساتھ جواب دیا بابا آپ میری گردن پہ چھری چلائیں گے۔ اور حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جب مقام منا پر پہنچے اور ذبح کرنے لگے تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرنے لگے بابا مجھے سیدھا مت لٹاؤ، مجھے الٹا لٹاؤ۔ کہا بیٹا وجہ کیا ہے؟ عرض کی بابا آپ مجھے سیدھا لٹائیں گے، میری گردن پہ چھری چلائیں گے، مجھے تکلیف ہوگی، اور تکلیف اور فرط غم میں ہاتھ پاؤں جب ماروں گا تو ایسا نہ ہو میرا کوئی ہاتھ یا پاؤں آپ کو لگ جائے اور میں دنیا سے جاتا جاتا اپنے باپ کا گستاخ نہ ہو جاؤں۔ کتنا ادب تھا بیٹے، یہ ہمیں قربانی سبق دیتی ہے۔ ہم جانوروں کو ذبح تو کریں گے لیکن اپنے باپ کی عزت نہیں کریں گے۔ 4-5 لاکھ کا جو ہے ہم جانور تو ذبح کریں گے، اپنی ماں کی عزت نہیں کریں گے، اپنے باپ کا احترام نہیں کریں گے۔ قربانی ہمیں سبق یہ سکھاتی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو جانور اب ہم ذبح کریں گے اللہ کے حکم پر، سیرت ابراہیم پر، سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے، اس کے 3 حصے ہیں۔ جو جانور ہم ذبح کریں گے اس کے 3 حصے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا حصہ گوشت، دوسرا حصہ خون، اور تیسرا حصہ تقوی۔ گوشت ہمارے لیے، خون ندی نالوں کے لیے، اور تقوی اللہ کے لیے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو موٹا تازہ تو کیا ہے،
ہم نے اس کو خوراکیں تو کھلائی ہیں، ہم نے پورا اہتمام کیا ہے، گوشت لذیذ بنے، سیخ کباب کا انتظام کر دیا گیا ہے، ہم نے باربیکیو کے انتظام تو کر دیے ہیں، ہم نے گھر میں مرچ مسالے کا انتظام تو مکمل کر لیا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، خون ندیوں میں نالیوں میں بہے گا۔ سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اس جانور میں تقویٰ کتنا رکھا ہے، تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر قربانی قبول نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ ہم تک گوشت پہنچتا ہے نہ ہم تک خون پہنچتا ہے، ہم تک کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے دل میں ہمارا ڈر کتنا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گردن کی، یہ جانور کی گردن پہ تو چھری چلا رہا ہے، اپنی ناجائز خواہشات پر بھی چلاتا ہے یا نہیں چلاتا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو جانور ذبح کیا ہے یہ جانور حلال کے پیسوں کا ہے یا حرام کے پیسوں کا ہے۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا حکم مان کر جانور ذبح کرتا ہے وہ ہمارا حکم مان کر نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جو ہمارا حکم مان کر جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، کیا وہ انسان ہمارے لیے ہمارے سامنے سر بھی جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا؟ تقوی کے بغیر آپ کی قربانی قبول نہیں ہے، اس لیے تقوی پیدا کیجئے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی ایک کی رد ہو گئی، اور جس کی قبول ہوئی کیوں ہوئی؟ اسی لیے ہوئی کہ اس کے پاس تقوی تھا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کریم صرف متقین لوگوں کی قربانی پسند کرتا ہے۔ اور تقوی کا بہترین شارٹ کٹ معنی جو آپ میں سے ہر بندے کی سمجھ میں آ جائے اور بات بھی ختم ہو جائے وہ یہ ہے، ایک عربی شاعر نے کہا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ انسان ہر چھوٹا گناہ چھوڑ دے، ہر بڑا گناہ چھوڑ دے، یہ تقوی ہے۔ میں سوچوں میں گناہ چھوڑتا ہوں کہ نہیں چھوڑتا، میں سوچوں میں برائی چھوڑتا ہوں کہ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں گناہ چھوڑتا ہوں اور نیکی کرتا ہوں تو پھر میں متقی ہوں، تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کے جانور اللہ کے ہاں قبول ہیں اور ان کے اوپر کے بالوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر آپ گناہ چھوڑے ہی نہیں، برائی کرتے رہیں اور آج کے دن کرتے رہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، وہ آج قربانی کا پاک گوشت کھا کر بعد میں شراب پیں گے، کچھ لوگ آج ایسے بھی ہوں گے اور وہ بھی کہیں گے ہم سنت ابراہیمی پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کہیں گے ہم مسلمان ہیں، ہم متقی ہیں۔ ایسے متقی نہیں ہوتے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ہر چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دے، ہر بڑے گناہ کو بھی چھوڑ دے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر چھوٹا اور بڑا گناہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خالق کائنات کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا آپ دیکھ نہیں رہے، دنیا کے حالات آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ حالات تو دنیا کے یہ ہیں، کچھ پیسے کمانے کے لیے ڈوب رہے ہیں، کچھ پیسے لگا کے ڈوب رہے ہیں۔ اور یہ بھی عبرت ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کی موت 7 سمندروں کے نیچے لکھی ہے تو آپ اپنی جیب سے 7 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بھی وہاں پہنچ جائیں گے، موت سے آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم تقویٰ جمع کریں، ہمارے پاس نیکیوں کے انبار ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرما لے، اللہ ہمارے جانوروں کو جو ہم ذبح کر رہے ہیں اس کے رستے پر، اسی کے نام پر، اللہ کے نام پر، کسی غیر اللہ کے نام پر نہیں، صرف اللہ کے نام۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، صرف اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے جانوروں کو، قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔